السلام علیکم دوستوں، میں محمد اقبال خالد ایڈوکیٹ، میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ٹیکسیشن پاکستان گائیڈ۔ آج ہم نیو سنگل سیل ٹیکس ریٹرن، جس کو نیشنل سیل ٹیکس ریٹرن کا نام دیا گیا ہے، اس کی ایک اگلی سیریز کہ ہاؤ ٹو انٹر پرچیزز فرام ان رجسٹرڈ پرسنس، کہ وہ لوگ جو کہ سیل ٹیکس ریٹرن میں جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ تو ہیں لیکن وہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں ہیں، ان کو ایک پرابلم درپیش ہے کہ وہ جب وہاں پہ جاتی ہیں تو ریٹرن سبمٹ کرنے سے پہلے وہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کی اماؤنٹ مانگتا ہے۔ اب رجسٹر بزنس انڈیویجول یا اے او پی سیل ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہوتے، وہ ایلیجیبل نہیں ہے۔ ایلیجیبل جو ہیں سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پہ وہ کمپنیز ہیں، ایز ڈیفائنڈ ان دا کمپنیز آرڈیننس، یہ 11 شیڈول کہتا ہے سیل ٹیکس ایکٹ کا، اور 5% جو ان کی گراس اماؤنٹ کا ٹیکس کٹے گا اور وہ سبمٹ ڈپازٹ کرائیں گے، لیکن یہ ان کے لیے جو سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ایجنٹ ہیں کمپنیز ہیں۔ اب ایک بندہ بزنس انڈیویجول ہے یا اے او پی ہے لیکن وہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں ہے، تو وہ اپنی ریٹرن میں کیسے سیل ٹیکس انٹر کرے گا؟ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کے وہاں پہ کالم آ رہا ہے، اس کے بغیر وہ سیلز دیتا نہیں ہے، تو یہ پرابلم آ رہی تھی جس پہ میں نے جو ہے نا ضروری سمجھا، اور میری ایف بی آر کے نمائندوں سے بھی بات ہو رہی ہے، تو امید ہے یہ جلد ہی حل ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک ٹیمپریریلی حل میں نے ڈھونڈا ہے، وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیسے ورک کرے گی۔ آئے ہم چلتے ہیں سیل ٹیکس ریٹرن پہ۔ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ وہ بزنس انڈیویجول یا اے او پیز سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے، سیل ٹیکس میں رجسٹر تو ہوتے ہیں لیکن وہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں ہوتے ایز پر لا، تو ان کو سیل ٹیکس ود ہولڈ نہیں کرنا ہوتا۔ تو اب وہ اپنی پرچیز انوائس میں کیسے کریں گے؟ تو ہم انوائس مینجمنٹ میں آتے ہیں۔ انوائس مینجمنٹ میں آنے کے بعد ہمارے سامنے ایڈ انوائس کا یہ کالم کھل جاتا ہے، اس میں ہم نے پرچیزز میں آنا ہے۔ پرچیزز میں آ کے یہاں پہ ایک انرجسٹرڈ پرسن کا میں اپنا ہی مطلب دے دوں یا کسی کا، وہ لوگ جو بندہ انرجسٹرڈ پرسن ہے اس کا دے دیا۔ اس کے بعد انوائس ٹائپ میں آئے، انوائس ٹائپ میں ہم نے پرچیز انوائس کو منتخب کیا، انوائس نمبر ہم نے ڈالا، اگر وہ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ انوائس کا نمبر ہوگا۔ ڈیٹ جو ہے کیونکہ ابھی دسمبر 2021 کی ریٹرن کام کر رہی ہے یا وہی چل رہی ہے تو وہ ہم ڈیٹ سلیکٹ کر لی۔ اس کے بعد ہے جی سے جو پرچیز اوریجینیشن، کہ کس صوبے سے وہ آپ کی پرچیز ہے اور کس صوبے میں ٹرمینیٹ ہو رہی ہے، کنزیوم ہو رہی ہے۔ یہاں پہ پرچیز ٹائپ ہے کہ سیل ٹیکس، یہاں پہ سیل ٹیکس ایٹ اسٹینڈرڈ ایٹ آئے گا۔ اب آگے آ جاتا ہے کہ اس کا ایچ ایس کوڈ، اب جو بھی پرچیز آپ ہوگی آپ اس پرچیز سے ریلیٹڈ جو ہے یہاں پہ یہ ایچ ایس کوڈ دے گے، اور اس کے بعد 17% آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ آئے گا۔ یونٹ آف میجرمنٹ ہے، یہ آپ نے دینی ہے کتنے کے جیز میں اگر آپ نے پرچیز کی ہے تو۔ الیکٹریسٹی، اس کا کتنے الیکٹریسٹی یونٹس ہے، یہ کوانٹٹی کتنی کوانٹٹی اس میں خرچ ہوئی ہے، اور اس کی ویلیو کیا تھی۔ ویلیو اس کی 1 لاکھ ہے، 17,000 اس نے اس پہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ، سیل ٹیکس ود ہیلڈ ایز ود ہولڈنگ ایجنٹ، یہاں پہ اس نے 17,000 نکال دیا۔ اب چونکہ وہ رجسٹر پرسن جو کہ انڈیویجولس ہے اور یا اے او پیز ہیں لیکن وہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ تو ہے لیکن وہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں ہے ایز پر لا، تو وہ یہاں پہ سیل ٹیکس ود ہولڈ کر کے نہیں سبمٹ کرا سکتے، ڈپازٹ کرا سکتے، لیکن ایز پر لا یہ اپلیکیبل ہے، یہ ضروری ہے۔ تو ہمیں کیا ہے کہ اس کو ہم یہاں پہ 1 روپیہ لکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ کی انوائس 1 ہے تو 1 انوائس لکھ دیں، یہاں پہ 7 انوائسز ہیں 7 انوائسز لکھ دیں، اگر 100 انوائسز ہیں 100 انوائس لکھ دیں، یہاں پہ اس کی ٹوٹل انوائس ویلیو آ جائے گی، اور 1% آپ کا سیل ٹیکس ہولڈنگ اس پہ لکھ دیں گے۔ کیونکہ اگر آپ 1% نہیں لکھتے اور اس کو آپ 0% لکھتے ہیں اور اس کو سیو کرتے ہیں تو وہ سیو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے پلیز پرووائڈ سیل ٹیکس ود ہیلڈ ایز ود ہولڈنگ ایجنٹ، یعنی ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پہ آپ کو لازمی سیل ٹیکس یہاں پہ دینا ہے۔ اب بائی ڈیفالٹ یہ ایک مسٹیک ہے، کیونکہ ایک بندہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ایجنٹ ہی نہیں ہے تو وہ یہاں پہ کیوں سیل ٹیکس دے یا کیوں جمع کرائے؟ تو یہ ڈیفالٹ ایف بی آر کی طرف سے چل رہا ہے، میری ایف بی آر کے نمائندوں سے بات میں ہے، ان کنیکشن ہوں میں ان سے، تو امید ہے جلد ہی یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا دوسرے میٹرز کے ساتھ، اور ادروائز ایکسٹینشن تو چل ہی رہی ہے۔ تو اس کو ہم سیو کرتے ہیں۔
سیو کی تو ہمارا یہاں پہ یہ ڈاٹا آ جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو 1 روپیہ سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کے طور پہ آ گیا، ادروائز یہ ہم پہ اپلیکیبل نہیں تھا، اور اس کا ان پٹ چونکہ وہ کلیمیبل نہیں ہوتا تو انرجسٹرڈ پرسن کے اگینسٹ وہ کلیم نہیں ہوگا۔ تو یہ تو تھی دوستو کہ ہاؤ ٹو انٹر پرچیزز فرام انرجسٹرڈ پرسنس بائی دا رجسٹرڈ پرسنس، کہ ان کو کیسے کرنا ہے۔ اس پہ اور بھی چیزیں چل رہی ہیں، ابھی چیزیں فائنل موڈ میں ہیں، امید ہے جلدی ایف بی آر کی ٹیم اس پہ ورکنگ کر رہی ہے، اور بڑے جلد ہی انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ریزالو ہو جائے گا۔ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل کا بٹن پش کیجیے گا تاکہ میری اگلی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔